الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین او کما قال علیہ السلام۔ قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب ایک مرتبہ بآواز بلند سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی۔ کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ اور نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی۔ کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ بعد سمد و صلاح لائق کے سب عزت و احترام، سامعین عزیز احتشام، اللہ رب العزت کا بہت شکر و احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا اور ان کی آل پاک خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں برادر مکرم، فاضل جلیل، عالم نبیل، خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر سید سخاوت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی پرخلوص دعوت اور حکم پر ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت قبلہ شاہ صاحب کو بھی، آپ تمام احباب کو بھی سلامت رکھے۔ اس مسجد کی کمیٹی اور دیگر تمام افراد جنہوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز احتشام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر ازل سے ہو رہا ہے اور آخر تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سعادت اور توفیق نصیب ہوئی کہ وہ امام علی مقام کے ساتھ تھے، اور آج وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو امام علی مقام کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں سے آیہ مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ اب توجہ رکھیے، قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں
اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت کی بنیاد کو بیان کر رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کیوں کریں۔ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، کیا امام عالی مقام کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ صرف نواسہ رسول ہیں؟ سمجھیے، کیا صرف اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول ہیں؟ اگرچہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ نواسہ مصطفیٰ ہیں، ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، مگر یاد رکھیے امام عالی مقام سے جو ہمارا رشتہ ہے، جو ہمارا تعلق ہے، جو ہماری محبت ہے، وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ہمیں اقربا پروری سے منع کیا ہے، اپنوں کو نوازنے سے منع کیا ہے۔ اسلام ہمیں حق کا ساتھ دینے کی تلقین کرتا ہے، اقربا پروری نہیں سکھاتا۔ کبھی بھی میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی آل کو نوازنے کی بات نہیں کی۔ غور کیجئے، کبھی میرے مصطفیٰ نے اپنی آل کو نوازنے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ جب بھی نوازنے کا موقع آیا میرے مصطفیٰ نے اپنی آل کو پیچھے رکھا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں، میں انشاءاللہ محبت اہل بیت کی بنیاد آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب آل کو نوازنے کا کوئی موقع آیا میرے مصطفیٰ نے آل آگے نہیں کی، آل کو پیچھے رکھا ہے، اور جب کبھی قربانی کا موقع آیا میرے مصطفیٰ نے آل کو آگے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے تو محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جب ہجرت کی مدینہ پہنچ کر ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جو مکہ سے لوگ آئے ہیں، بے سر و سامان ہیں، گھر وہاں چھوڑ کے آئے، ساز و سامان وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، غریب ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہیں ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دوں تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو سکے، تاکہ یہ بہتر انداز میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ یہ مقصد تھا، یہ مدعا تھا۔ میرے آقا نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا تاکہ ان کی معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ ذرا غور کیجئے، اس موقع پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے بھائی حضرت مولا علی کو کس کا بھائی بنایا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، یہ نوازنے کا موقع ہے، یہ کچھ دینے کا موقع ہے تاکہ دنیا میں کچھ مل سکے۔ باقی ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا ہے، لیکن جب باری آئی ہے مولا کائنات کی، اللہ کے پیارے حبیب نے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مولا کائنات حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے۔ وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا تھا فلاں سردار کا آج بھائی بن گیا ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا ہے، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا
والآخرہ، اے علی تجھے کسی اور کا بھائی کیسے بناؤں، تو دنیا و آخرت میں مجھ محمد کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اور جب بدر کا میدان آتا ہے، میدان بدر ہے، کوئی اور لیڈر ہوتا کسی اور کو آگے بھیجتا کہ آج کسی اور کو آگے بھیجیں، آج تو پیچھے رکھیں، نہیں، آج قربانی کا وقت ہے، آج کچھ لینے کا وقت نہیں، آج دینے کا وقت ہے، آج اسلام کو ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا این علی، سبحان اللہ۔ علی کہاں ہے؟ ارے جب دنیا کی کوئی دولت دینے کی بات آئی علی کو پیچھے کر دیا، جان دینے کی بات آئی علی کو آگے کر دیا۔ سبحان اللہ واہ۔ تو میرے مصطفیٰ نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میری آل کو مقدم کیا جائے۔ جب رب نے دیکھا، اب یہ آ رہی ہے بنیاد محبت مصطفیٰ کی اور محبت اہل بیت کی، جب رب نے دیکھا میرا حبیب میرے دین کی خاطر، میری محبت کی خاطر یہ قربانیاں دیتا جا رہا ہے، یہ مصائب کو برداشت کرتا چلا جا رہا ہے، میرے حبیب نے سب کچھ لٹا دیا میری محبت میں، اور کبھی بھی اپنی ذات کا سوال نہیں کیا، اپنی اہل بیت کی ذات کا سوال نہیں کیا۔ فرمایا کل، اے حبیب اب آپ فرما دو، یہ تقاضا آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، جو کچھ بھی تمہیں میرے حبیب نے دیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، فرماؤ حبیب میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، سبحان اللہ۔ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ فرمایا یہ تقاضا مصطفیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تقاضا خدا کی طرف سے ہے۔ اگر سمجھے تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ تقاضا مصطفیٰ نہیں، یہ تقاضا خدا ہے، اسی لیے اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ آپ کچھ یا تو سمجھ نہیں رہے یا تھکے ہوئے ہیں، اگر کچھ سمجھ رہے تو ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، آئے صحابہ کرام حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی آقا آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے؟ فرمایا ہوا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ سامعین احتشام یاد رکھیے، امام حسین اگرچہ نواسہ مصطفیٰ ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، مگر حسین اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے حسین کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ دین مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ حسین کا تعلق دین مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تعلق اگر حسین کے ساتھ ذاتی ہوتا، نسبی ہوتا، میرے مصطفیٰ حسین کو گھر میں کندھوں پر اٹھاتے، کبھی مسجد میں کندھوں پر نہ اٹھاتے، گھر میں کندھوں پر اٹھاتے، مسجد میں آ کر حسین کو کندھوں پر نہ اٹھاتے۔ یہاں عالم یہ ہے میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پر ہیں، امام الانبیاء سجدے کی حالت میں ہیں، حسین آتے ہیں مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا منظر دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو تو اس طرح گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔
نماز میں کسی اور کا خیال نہیں لانا، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، اسی نماز کے دوران حسنین کریمین آ جاتے ہیں، آ کر کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اب غور کیجئے، توجہ رکھیے، اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو، اس کا بچہ آئے کندھوں پر سوار ہو جائے، امام مولانا صاحب اپنے سجدے کو لمبا بولیے نہیں کر سکتے، اپنے سجدے کو لمبا نہیں کر سکتے۔ بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ سادہ سا جواب ہے، یہ مولانا کا بیٹا ہے، اس کا تعلق ذات مولانا کے ساتھ تو ہے، دین مولانا کے ساتھ نہیں ہے۔ اس وقت مولانا جس منصب پہ کھڑا ہے وہ دینی منصب ہے، یہاں اولاد کو نہیں لا سکتا۔ ارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اگر حسین کا تعلق صرف ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا، میرے آقا کبھی سجدے کو لمبا نہ کرتے۔ حسین کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ دین مصطفیٰ سے بھی تھا، اس لیے میرے مصطفیٰ نے سجدے میں بھی حسین کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ نے نماز میں بھی بولیے حسین کا خیال رکھا ہے، اور حسین کی خوشنودی کے لیے نماز کو لمبا کر دیا۔ ارے قربان جائیں امام عالی مقام پر کہ دین مصطفیٰ کے ساتھ حسین کا تعلق اتنا اعلیٰ ہے۔ ابھی حسین بچپن میں ہیں، ابھی حسین کربلا نہیں گئے، ابھی حسین نے حج نہیں کیے، ابھی حسین نے اس طرح قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، بچپن میں ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اے لوگوں، اگرچہ حسین ابھی بچہ ہے، حسین ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، حسین نے حج نہیں کیے، حسین کربلا نہیں گیا، میں آج حسین کا تعارف تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، حسین کی حیثیت کو واضح کر رہا ہوں۔ حسین کو بچہ نہ سمجھنا، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ ارے جو حسین بچپن میں اس مقام پر فائز تھا، توجہ ہے، جس حسین کا بچپن اتنا شاندار ہے، اس حسین کی جوانی کا عالم کیا ہوگا، پھر اس حسین کی قربانی کا عالم کیا ہوگا، پھر اس حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا۔ ارے اور لوگ کا سب سے مقام حاصل کرتے ہیں، حسین وہ ہے جسے مقام خدا عطا کرتا ہے، جسے مقام خدا عطا کرتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ حسین کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ارے کیسا تعارف ہے، دیکھیے تو صحیح، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر سے حسین آتے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے، گرنے لگے ہیں۔ اب میرے آقا اگر چاہتے کسی صحابی کو حکم کر سکتے تھے، میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ حسین آ رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اسے گرنے نہ دینا، لیکن نہیں، میرے آقا نے کسی کو حکم نہیں دیا، خود منبر پہ جلوہ فرما ہے، توجہ رکھیے، منبر پہ جلوہ فرما ہے، حسین کو دیکھا، حسین کو لڑکھڑاتے دیکھا، حسین کی خاطر میرے مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑا، آقا منبر سے نیچے اترے اور چلتے جا رہے ہیں حسین کی طرف، حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر آقا یہ کہتے اے میرے غلام
وہ حسین آ رہا ہے، حسین کو تھام لے، شاید سب کی نظر حسین پہ نہ جاتی جب میرے مصطفیٰ منبر سے اترے ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے صحابہ کی نگاہیں بھی ہیں حسین پر، صحابہ کی نگاہیں بھی ہیں حسین پر، مصطفیٰ کی نگاہیں بھی ہیں حسین پر، اور رب فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب تو ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے، حسین تیرے مقام پہ قربان جائیں۔ ابھی تو 55 میں ہے، ابھی تو بچہ ہے، مسجد نبوی میں آتا ہے، تجھے صحابہ بھی دیکھتے ہیں، مصطفیٰ بھی دیکھتے ہیں، خدا بھی دیکھنا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ حیدری حسین بچے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، اس وقت بھی مصطفیٰ کی نگاہیں بھی حسین کی طرف ہیں، خدا کی رحمتیں بھی حسین کی طرف ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے منبر سے اتر کر حسین کو اٹھا کر منبر پہ ساتھ بٹھا کر بتا دیا جیسے آج حسین کو نہیں چھوڑا، حسین جب کربلا میں ہوگا تب بھی میری نگاہیں بھی حسین پر ہوگی، رب کی رحمتیں بھی حسین پر۔ سبحان اللہ۔ یہ حسین کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ حسین کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ واہ حسین، قربان جائیں آپ کے مقام پر، آپ کی عزت پر، آپ کے شرف پر۔ ارے جس نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا وہ صحابی ہے، اس جیسا اور کوئی بعد والا نہیں بن سکتا۔ حسین ایسا صحابی ہے جس نے صرف مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، جو علم نشرح کے سینے پہ بیٹھتا رہا ہے۔ بولتے جائیں محبت سے سبحان اللہ۔ جو واللیل کی زلفوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، اور اس کا مقام یہ ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا مصطفیٰ نے حسین کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، اس منظر کو دیکھ کے کہا واہ شہزادے حسین تیری سواری کتنی حسین ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا حسین ہے، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا حسین ہے۔ یہ امام علی مقام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، ان کی شان کو مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں حسین کو عام نہ سمجھو، حسین دین مصطفیٰ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، ذات مصطفیٰ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ اسی تعلق کی ایک اور مثال دیکھیے، حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو ایک دعوت پہ بلایا گیا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ہم بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، اچانک مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، حسین گلی میں کھیل رہے تھے، حسین گلی میں کھیل رہے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا قال، راوی کہتے ہیں فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، حسین کو دیکھ کر مصطفیٰ کی رفتار تیز ہو گئی، آپ قوم سے آگے بڑھ گئے۔ توجہ رکھیے، ذات حسین کو دیکھ کر مصطفیٰ نے اپنی رفتار کو تیز کر دیا، سب سے آگے بڑھ گئے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بتا دیا ایک قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، اگر ایمان کی حرارت کو تیز کرنا چاہتے ہو ذکر حسین کرنا، جیسے جیسے ذکر حسین کرو گے جہاں جہاں تمہیں حسین نظر آئے گا، حسین تمہیں حرکت دے گا، حسین تمہیں زندگی دے گا، حسین تمہیں شعور دے گا، حسین تمہیں پیغام دے گا، حسین تمہیں نجات عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کے قدم تیز ہو گئے، منظر کیا ہے،
فبسط النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبسط یدیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا، لیکن منظر یہ ہے فجعل الغلام یفر ہا ہونا وہا ہونا، لیکن حسین کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، مصطفیٰ نے باہوں کو پھیلا رکھا ہے، حسین دوڑ کر سینے سے چمٹ نہیں جاتے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کے ادھر جانے سے حسین کے ادھر جانے سے مصطفیٰ خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، مصطفیٰ خوش ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مصطفیٰ نے حسین کو پکڑ لیا، جب پکڑ لیا انداز یہ ہے فجعل احدی یدیہ تحت ذقنہ وجعل الاخری فی فأس راسہ، مصطفیٰ نے ایک ہاتھ کو حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرے ہاتھ کو حسین کے سر کے اوپر رکھا، حسین کو پکڑا فقبلہ، حسین کو چوما اور چوم کے پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کسی بندے مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے مصطفیٰ یہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، مصطفیٰ یہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، اگر جملہ صرف اتنا ہوتا حسین منی پھر بھی حسین کی عظمت واضح ہو رہی تھی، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اب بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں حسین سے ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین کی دینی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں، پہلا جملہ حسین منی، یہ حسین کی ذاتی حیثیت تھی، انا من حسین، یہ حسین کی دینی نسبت بیان کر رہے ہیں کہ حسین کو ہم سے جدا نہ سمجھو، ہمارے دین کی بقا حسین سے ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا دی، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، تو حسین کی محبت رب کی محبت کا ذریعہ ہے۔ سامعین احتشام ذرا غور تو کریں، یہ اس قدر بلند مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ ایک اور روایت سنیے امام حسین کی عظمت تاکہ مزید واضح ہو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، حسن و حسین میری دنیا میں دو پھول ہیں۔ حسن و حسین کو مصطفیٰ نے پھول کہا ہے، توجہ رکھیے، پھول ہمیشہ محبت کے لیے ہوتا ہے اور پھول ہمیشہ خوشبو دیتا ہے۔ اب اصول یہ ہے اگر تنا گلاب کا ہو پھول بھی گلاب کا ہوگا، خوشبو بھی گلاب کی دے گا، تنا چمیلی کا ہو اس پہ جو پھول کھلے گا وہ پھول بھی چمیلی کا، اور وہ جو خوشبوئیں بکھیرے گا وہ چمیلی کی خوشبو ہوگی۔ اب توجہ رکھیے، ہماری خانتا یا من الدنیا، حسین میرا پھول ہے۔ نہیں آپ نے ذوق بالکل بھی نہیں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ذکر حسین پہ بہت سلو ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ بھائی عام سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، آپ نے بھی گھروں میں پھول لگائے ہوں گے، پھول اگر گلاب کا ہو تو بھائی خوشبو بھی کس کی دے گا؟ گلاب کی۔ ایسا ہی ہے، فرمایا حسین میرا پھول ہے، حسین کا تعارف کروا رہے ہیں مصطفیٰ، فرمایا حسین کو عام نہ سمجھو، باقی ہر ایک میں میرے صفات کی خوشبو ہو سکتی ہے، حسین وہ ہے جس میں میری ذات کی خوشبو ہے، سبحان اللہ۔ حسین وہ ہے
جو باغ نبوت کا پھول ہے، حسین وہ ہے جو باغ رسالت کا پھول ہے۔ اگر نبوت کی خوشبو چاہیے، اگر تمہیں نبوت کی خوشبو چاہیے، ہمارے بعد وہ خوشبو حسین سے ملے گی۔ یہ حسین کا مقام ہے، یہ حسین کا مرتبہ ہے۔ سامعین احتشام، آئیے اب اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو ہمارے سامنے بیان کی ہے، یقیناً اسے کوئی شخص کما حق ہو بیان نہیں کر سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے آخر کیا وجہ تھی حسین کربلا گئے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں گئے اور وہاں کربلا کے میدان میں نہ صرف اپنی قربانی پیش کی ہے بلکہ اپنے سارے کنبے کو امام حسین نے قربان کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے مصطفیٰ نے حسین کا تعلق قائم کیا تھا دین کے ساتھ۔ فرمایا تھا لوگوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، جب تک انہیں تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے مصطفیٰ فرما کے گئے تھے میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حسین کی یہ ساری فضیلت، یہ ساری شان اس بات کا تقاضا کر رہی تھی جب دین پر آنچ آئے حسین اس کے مقابل کھڑا ہو جائے۔ ہوا اسی طرح کہ جب یزید تخت نشین ہوتا ہے، وہ بدبخت، وہ لعین، وہ پلیت، وہ دین کا مذاق اڑانے والا، وہ دین کے احکام کو توڑنے والا، سرے عام شراب نوشی کرنے والا جب تخت نشین ہوتا ہے، میرے امام عالی مقام نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی اسلام کی حیثیت سے خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کا یہ پیارا نواسا کربلا کے میدان میں دین بچانے کے لیے گیا ہے، کربلا کے میدان میں لا الہ الا اللہ کی پاسداری کے لیے گیا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، حسین اگر کربلا نہ جاتے، نہ لا الہ الا اللہ بچتا، نہ مصطفیٰ کی یہ شریعت بچتی، نہ یہ قرآن بچتا، نہ یہ نظام عدالت بچتا، نہ اسلام کا معاشی نظام بچتا، نہ معاشرتی نظام بچتا، نہ ہی اسلام کا کوئی وجود باقی بچتا۔ میرے امام عالی مقام نے اسلام کے نظام کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ تو حسین نے کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور قربان جائیں امام عالی مقام کی جرأت پر، آپ کی شجاعت پر، امام عالی مقام کی شجاعت میں اپنے الفاظ میں ذکر کرنے سے پہلے ایک انگریز مفکر کی بات کر دوں۔ مسٹر براؤن نے ایک کتاب لکھی ہے دا ہسٹری آف اسلام، اس میں اس نے اسلام کی مختلف شخصیات کا ذکر کیا ہے، اہل عرب کو ذکر کیا ہے جنہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، مختلف لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ دیتا ہے nobody can be compared with امام حسین، کہ کسی بھی شخص کو امام حسین کے مقابل نہیں لایا جا سکتا۔ اس سے پوچھو تو صحیح آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک انگریز ہو کر، ایک کافر ہو کر حسین کے بارے میں یہ نظریہ کیسے دے رہا ہے؟ سنیے، وہ کہتا ہے میں نے عرب کی تاریخ پڑھی، مجھے بڑے بڑے بہادر نظر آئے، بڑے بڑے پہلوان نظر آئے، ان میں سے ایک نمایاں نام مجھے رستم کا نظر آیا کہ رستم بڑا پہلوان تھا۔ میں نے رستم کو پڑھنا شروع کیا کہ دیکھوں تو صحیح رستم کتنا بڑا پہلوان ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا رستم ایک شاہی پہلوان ہے، بادشاہ کے پاس رہتا ہے، اس کے خزانے پر پلتا ہے اور پھر پہلوانی کرتا ہے۔ غرض یہ کہ رستم بڑا پہلوان تھا، مگر ایک مقام پر آ کر رستم کی بہادری بھی زیر ہو جاتی ہے، رستم گر جاتا ہے، پھر اٹھ نہیں سکتا۔ وہ مقام کیا ہے؟ توجہ دیجئے گا۔ وہ کہتا ہے رستم جب اپنے گھر سے آنے لگا،
بادشاہ کی طرف، تو اس نے اپنی بیوی کو اپنا کمر بند دیا نشانی میں کہ جو میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے اسے میرا یہ کمر بند دے دینا، تاکہ اس کے پاس یہ نشانی رہے یہ رستم کا بیٹا ہے۔ بیٹا اس کا بڑا ہوتا ہے، وہ بھی پہلوان بنتا ہے، وہ بھی اسی طرح بہادری کے جوہر دکھاتا ہے۔ غرض یہ کہ وقت گزرتا گیا، ایک موقع ایسا آ گیا، بادشاہ نے کہا کون ہے جو میرے پہلوان کا مقابلہ کرے گا؟ نام نہیں بتایا۔ ادھر سے رستم آتا ہے، ادھر سے اس کا بیٹا سہراب اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ باپ کو نہیں معلوم میرے مقابل میں بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں معلوم میرے مقابل باپ ہے، دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ وار کرتے ہیں۔ رستم اپنے بیٹے کو گرا لیتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ جب زخمی ہوتا ہے تڑپ کے کہتا ہے میرا باپ تجھے نہیں چھوڑے گا، تجھ سے بدلہ لے گا، وہ میرا بدلہ تجھ سے ضرور لے گا۔ رستم اس سے پوچھتا ہے اپنے باپ کا تانا دینے والے ذرا بتا تو صحیح تیرا باپ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا باپ رستم ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے کانپ اٹھتا ہے، کہتے تیرے پاس نشانی کیا ہے کہ تو رستم کا بیٹا ہے؟ وہ کمر بند کھول کے دیتا ہے، یہ دیکھ لو رستم نے میرے باپ نے میری ماں کو دیا تھا، یہ اس کی نشانی ہے، میں رستم کا بیٹا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے وہ رستم جو کبھی گرا نہ تھا، وہ رستم جو شاہی خزانے پر پلا نہ تھا، جو شاہی خزانے پر پلتا رہا تھا، وہ رستم اپنی نگاہوں کے سامنے جب اپنے بیٹے کو زخمی دیکھتا ہے، تاریخ نے رستم کو گرتے دیکھا ہے پھر اٹھتے نہیں دیکھا۔ بیٹے سے پہلے خود مر جاتا ہے، بیٹے کا غم برداشت نہیں کر سکتا، اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ انگریز کہتا ہے اتنا بڑا پہلوان تھا مگر ایک بیٹا زخمی ہوتا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، ابھی کٹا نہیں ہے، لیکن رستم کی ساری بہادری ڈھیر ہو جاتی ہے۔ یہ رستم کی بہادری تھی۔ آؤ اب میدان کربلا کی طرف۔ وہ کربلا کا میدان ہے، مصطفیٰ کا شہزادہ مدینے سے چلا، مدینہ چھوڑنے کا غم بھی ہے، مدینہ سے مکہ آتا ہے، پھر مکہ سے چلتا ہے، وہ چلتے چلتے کربلا کے میدان تک پہنچتا ہے۔ راستے میں خبر ملتی ہے تیرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حسین رکتا نہیں ہے، حسین بھگتا نہیں ہے، حسین جھکتا نہیں ہے، حسین معاہدہ نہیں کرتا ہے، حسین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خبر ملتی ہے تیرے بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا، حسین سفر کو جاری رکھتا ہے۔ خبر ملتی ہے کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی، حسین جھکتا نہیں ہے، حسین اپنے صبر کو جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ کربلا کا میدان آ جاتا ہے۔ حسین آ کر اس جگہ پر ڈیرے لگا لیتا ہے، بے آب ہو گیا، ریگستان ہے، جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جہاں پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، غریب الوطن ہے۔ حسین کے ساتھ صرف 72 ہے، ادھر 22,000 کا لشکر ہے۔ اے حسین اب تو جھک جاؤ، اے حسین اب تو معاہدہ کر لو، لیکن نہیں، حسین جواب دیتا ہے 22,000 تو کیا، یہ اگر لاکھوں بھی ہوتے ہم تنے تنہا ان کے لیے کافی تھے۔ فرمایا حسین تیرا کوئی مقابلہ کس طرح کر سکتا ہے؟ ذرا اس کربلا کے میدان کو دیکھو اور محسوس کرو کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی کتنی عظیم ہے، کہنا آسان ہے۔ دوستان محترم، آج اگر ہمارے گھر میں ایک فوتگی ہو جائے، ایک بندہ فوت ہو جائے، یقین کیجئے سارا خاندان ساتھ ہوتا ہے، وہ سہارا دے رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی
وہ انسان غم سے نڈال ہوتا ہے، نہ کہیں کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ رات کو سو سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ سارے رشتہ دار اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کھلاتے ہیں، مگر کھانا پھر بھی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہوتا۔ ایک عزیز کے جانے کا اتنا غم ہے۔ کسی شاعر نے کتنا خوبصورت پیغام دیا تھا، وہ کہتا ہے ارے احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن، احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ ایک کربلا پہ بات کرنے والوں اور آج مسجدوں کے ممبروں سے بیٹھ کر یزید کی حمایت کرنے والوں، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ تو ہی تجھے حسین ابن علی کے سجدے میں ملے گی۔ سامعین احتشام، کربلا کا میدان ہے، 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، مگر امام عالی مقام کی بہادری دیکھیے، آپ کی شجاعت کو سلام پیش کیجیے۔ میرے امام عالی مقام کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے جانثار شہید ہو رہے ہیں، اور امام عالی مقام ان کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، مگر پھر بھی حوصلہ کم نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ خاندان بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میرے امام علی مقام کا پیارا بھتیجا، 18 سالہ جوان بھتیجا قاسم آتا ہے، عرض کرتا ہے مجھے اجازت دیجیے میں بھی کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے، تو تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے کیسے بھیج دوں، لیکن کروں کیا، یہ حق کی بات ہے۔ ارے قاسم بن حسن تیار ہو کے جاتے ہیں کربلا کے میدان میں، ان کوفیوں کو قتل کرتے ہوئے خود جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ حسین اپنے اس بھتیجے کے لاشے کو اٹھاتے ہیں، مگر سمجھوتا نہیں کرتے، مگر رکتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ امام عالی مقام کے سامنے آپ کے چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بھانجے اون و محمد کو پیش کیا جاتا ہے۔ اون و محمد بھی جاتے ہیں میدان کربلا میں، شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین اپنے بانجوں کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، مگر حسین اب بھی جھکتے نہیں ہیں۔ پھر امام عالی مقام کے سامنے اپنے پیارے بھائی عباس علمدار کے بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ حسین اب تو رک جاؤ، تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا، مگر حسین پھر بھی رکتے نہیں ہیں، اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کر لے آتے ہیں، رضائے حق کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے حسین اب کسے قربان کرنا ہے؟ فرمایا اب اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے جوان سالہ بیٹے علی اکبر کو پیش کرنا ہے۔ علی اکبر کو حسین پیش کرتے ہیں، 18 سالہ جوان بیٹا علی اکبر ہے، میدان کربلا میں جاتے ہیں، ان کوفیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، کافیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد میرے امام علی مقام کا یہ 18 سالہ جوان بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو جاتا ہے۔ حسین آؤ اس کا لاشا بھی اٹھاؤ، حسین اس کے لاشے کو بھی اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اب بھی حسین نے سمجھوتا نہیں کیا، حسین اور کیا بچا ہے؟ فرمایا 6 ماہ کا علی اصغر ابھی زندہ ہے، ابھی اسے بھی پیش کرنا ہے۔ امام علی مقام 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر باہر نکلتے ہیں، تیر آ کر لگتا ہے امام علی اصغر کے گلے میں، حلق میں، بے بس ہو جاتا ہے۔ میرے امام علی مقام اس تیر کو نکالتے ہیں، خون کا فوارہ بلند ہوتا ہے، اپنے ہی بیٹے کے خون سے میرے امام علی مقام کا ہاتھ بھر جاتا ہے، چلو بھر جاتا ہے۔ کوئی اور باپ ہوتا وہ بے ہوش ہو جاتا، کوئی اور باپ ہوتا وہ مر جاتا، کوئی اور باپ ہوتا وہ بک جاتا، کوئی اور ہوتا وہ سمجھوتا کر لیتا، لیکن یہ علی کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ سیدہ کائنات کا بیٹا ہے۔ حسین اس خون کو دیکھ کر لڑکھڑاتے نہیں ہیں، حسین اس خون کو دیکھ کر گرتے نہیں ہیں، آسمان کی جانب بلند کر کے کہتے ہیں ربا یہ ایک علی اصغر ہو، اگر ہزاروں علی اصغر ہو، ایک ایک کر کے تیرے نام پہ سارے قربان کرتا جاتا۔
سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اے حسین اب تو رک جاؤ، اب کوئی نہیں بچا. ایک امام زین العابدین ہیں جو بیمار ہیں، باقی ساری عورتیں ہیں، خواتین ہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے. ارے امام علی مقام ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ امام حسین کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے. امام حسین کا مقصد دین کو بچانا ہے. حسین جانتے تھے میری جان تو جائے گی مگر میرے مصطفیٰ کا دین محفوظ رہے گا. حسین دین بچانے گئے تھے، اس لیے وہ انگریز کہتا ہے میں حسین کو جب پڑھا میں نے اتنے غم اٹھا لیے، اتنے دکھ برداشت کر لیے، پھر بھی حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے نکلتے ہیں. سامنے اب 20,000 کا لشکر ہے اور ادھر ایک علی کا لال حسین تنہا اکیلا کھڑا ہے. ایک 20,000 کے مقابلے میں کھڑا ہے. ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ امام علی مقام کا سامنا کر سکے. غرض یہ کہ چاروں طرف سے حملہ کر کے حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے. احباب عزیز وقار، امام علی مقام نے اپنی جان تو دی ہے مگر سمجھوتا نہیں کیا. امام علی مقام نے اپنی قربانی پیش کی ہے مگر کبھی آپ نے باطل کو قبول نہیں کیا. یہ کربلا، درس کربلا یہ ہے. سامعین عزیز احتشام اس کو یاد رکھیے. آج نام نہاد لوگ شاید یہ کہتے نظر آتے ہیں یہ 2 افراد کی جنگ تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ 2 افراد کی جنگ نہیں تھی. کربلا 2 افکار کی جنگ تھی. ایک طرف حسینی فکر ہے، ایک طرف یزیدی فکر ہے. یہ 2 افکار کی جنگ تھی. اور یاد رکھنا کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کربلا اقدار کی جنگ تھی. میرے امام علی مقام اقدار کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے کربلا کے میدان میں گئے تھے. یہی وجہ ہے اگرچہ گھوڑے تو دوڑے ہیں لاشِ شبیر پر، تاریخ نے مگر یزید کو پامال کر دیا. یا یزید مٹ گیا، وہ پامال ہو گیا. قیامت تک اس پر اور اس کی ذریت پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی رہے گی. اور قیامت تک میرے حسین کا نام ہر گھر سے، ہر جگہ سے، ہر مکان سے بلند ہوتا رہے گا. اس لیے کہ حسین حق کی نشانی ہے، حسین صداقت کی نشانی ہے، حسین طہارت کا پیکر ہے، حسین مصطفیٰ کا نواسا ہے، حسین مصطفیٰ کے دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اگر چاہتے ہو دین محفوظ رہ جائے، اگر یہ چاہتے ہو آج بھی تمہیں معاشرے میں مقام مل جائے، تو فکر حسین پر عمل کرنا ہوگا. کیونکہ فکر حسین یہ ہے اپنا سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ کے دین کو بچا لو، مصطفیٰ کے نظام کو بچا لو. اور یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت قوم کو لوٹنے کا نام ہے، یزیدیت قتل و غارت گری کا نام ہے. لہذا آئیے ہم آج کے اس سبق سے، اس درس سے یہ سیکھ کر اٹھیں. ہم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنی ہے. سامعین احتشام، آج بھی ہمارے معاشرے میں یزیدیت مختلف شکلوں میں موجود ہے. اس دور کے یزید کا مسئلہ ذات حسین تھا، آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. وہ یزید بھی پریشان تھا اور آج کا یزید بھی پریشان ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ یزیدی فوج کا ہر سپاہی شرمندہ ہے. یزیدی فوج کا ہر سپاہی شرمندہ ہے. ہم نے تو مار ڈالا تھا، حسین پھر بھی زندہ ہے. وہ شرمندہ اس لیے ہیں اگرچہ ہم نے مار ڈالا تھا مگر حسین پھر بھی زندہ ہے. وہ 22,000 آئے تھے کہ ہم حسین کے سر کو جھکا لیں مگر رب کعبہ کی قسم حسین کے سر کو جھکا نہیں سکے. کربلا میں اگر حسین کا سر جھکا ہے
تو اپنے رب کے سامنے جھکا، کسی اور کے آگے نہیں جھکا، وہ رب کے آگے جھکا ہے۔ اور پھر جب رب کے آگے جھکا تھا، فضیلت یہ تھی، وہی یزیدی جو سر جھکانے آئے تھے جب شہید کر دیا، اب واپس جا رہے ہیں، نیزوں پر امام حسین کا سر اٹھایا ہے۔ آج کٹ کے بھی جو سر بلند تھا وہ سر حسین کا تھا، وہ سر حسین کا تھا۔ اگرچہ حسین کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے مگر یزیدی پھر بھی سر حسین کو جھکا نہیں سکے۔ حسین کا سر بلند رہے گا، ہر حسینی کا سر بلند رہے گا۔ اس لیے درس حسین یہ ہے، فکر حسین یہ ہے، کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا اور ہمیشہ اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے سر جھکانا ہے۔ کربلا میں مردوں کے لیے بھی پیغام ہے اور عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ مردوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ کربلا میں جو مرد تھے انہوں نے صبر اختیار کیا اور انہوں نے شجاعت کو نہیں چھوڑا، اور جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنی غیرت کا خیال رکھا ہے اور انہوں نے بھی اپنے پردے کا لحاظ رکھا ہے۔ سمیع احتشام، یہ کربلا کا درس عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اپنی ان مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کریں، اللہ رب العزت کے ذکر سے آباد کریں۔ امام حسین کی فکر یہی ہے، جب تک پورے معاشرے میں اسلام کو زندہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کے ثمرات نظر نہیں آئیں گے۔ آج انفرادی طور پر تو ہم مسلمان ہیں مگر اجتماعی طور پر ہم فکر حسین سے بہت دور ہیں۔ ہمیں فکر حسین کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بارے فکر میں اپنے برادر مکرم، میرے دکھ سکھ کے ساتھی، میرے کلاس فیلو حضرت علامہ پیر سید سخاوت حسین شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے گاؤں کا انتخاب کیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ادارے کی طرف سے کہا جائے کہ آپ فلاں سٹی میں خدمات سر انجام دیں، لیکن بندہ اپنے گاؤں کو ترجیح دے کہ نہیں، ہم جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے وہاں پر قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کرنا ہے۔ تو یہ حسینی فکر ہے، یہ حسینی فکر کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ آئیے ان کا ساتھ دیجئے، ان کے دست و بازو بن جائیے، جس طرح آپ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور آپ مل کر ہر موقع پر محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بچے